علامہ صاحب، آج کی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہاں کہاں ویسے تو ہر جگہ پر ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہے، درس بھی ملتا ہے۔ حضرت علی کو جب یاد کرتے ہیں تو کون سی بنیادی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں جو ہمیں آج عمل کرنے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر اور زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں تو سمجھا تھا آپ نے صرف مجھ سے مختصر گفتگو لینی ہے، لیکن آپ شاید پورے پروگرام کو اس طرح چلا رہے ہیں۔ خلیفہ رابع، امیر المؤمنین، شہنشاہ ولایت، مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں۔ کوئی غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ عزت دینے والا اللہ ہے، اور ایمان کے بغیر کوئی شرف نہیں۔ کعبے میں پیدا ہونا اتفاقی واقعہ ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر کے لیے کیا کہا جائے گا؟ بلا شبہ امام حاکم کے مطابق وہ کعبے میں پیدا ہوئے، مگر ان کی عزت وہ ہے جو قرآن اور حدیث نے بیان کی ہے۔ مولا کائنات کا فرمان خود نہج البلاغہ میں ہے کہ میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، سیہلک فی صنفان۔ ایک وہ جو محبت میں مجھے حد سے بڑھائے گا، دوسرا وہ جو دشمنی میں میری شان گھٹائے گا۔ میرے بارے میں بہترین صحیح وہ ہیں جن کی حالت درمیانی، نہ وہ حد سے بڑھاتے ہیں نہ میری شان گھٹاتے ہیں۔ مولا کائنات کے بہت سے فضائل ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کے صرف ذکر کرنا، ایک ہے اس کا عملی نمونہ بن جانا۔ ہم لوگ محبت کے دعوے کرتے ہیں، مولا کائنات کی سیرت اور ان کے ارشادات پر عمل نہیں کرتے۔ ہم کسی کی وہ تعریف کریں جو اس کو خود پسند نہ ہو، اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن و حدیث کے مطابق ان کے اتنے فضائل ہیں کہ ہمیں ان ایسی باتوں کا سہارا لینا ہی نہیں چاہیے جن کی تصدیق نہیں ہو سکتی یا جن کے بارے میں صحیح اسناد موجود نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسلام لانے والی شخصیات میں سے ایک ہیں، کیونکہ ان کی ظاہری عمر اس وقت کم تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کوئی کفر و شرک نہیں کیا، ایک سیدنا صدیق اکبر اور ایک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہما۔ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہوئے حضرت علی کو مولا کائنات بھی مانتے ہیں، شہنشاہ ولایت بھی مانتے ہیں، وہ اسد اللہ الغالب بھی ہیں، امام المشارق والمغارب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں بہت نوازا، جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن۔ بے شک علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کے ولی ہے۔ علی مجھ سے ہیں، میرے گھرانے سے ہیں، خاندان سے ہیں، اہل بیت سے ہیں۔ میں علی سے ہوں، یعنی علی سے جو ظاہر ہے وہ میرا ہی کمال و جمال ہے۔ اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں، یعنی ان کو مومن ہی ولی مانے گا، جو مومن نہیں وہ ان کو ولی نہیں مانے گا۔
ان سے محبت رکھے گا تو مومن، ان سے دشمنی رکھے گا تو منافق۔ حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں ریاضت میں، شجاعت میں، اقضا، سب سے اچھے قاضی، بڑے قاضی، یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو اپنایا کتنا ہے، عمل کتنا کیا ہے؟ سوال تو یہ آتا ہے کہ آج ہم صرف ان کے ایام منا لیں، ان کا ذکر کریں، مگر ان کی پیروی نہ کریں تو پھر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفاداری، غیر مشروط محبت، ان کے خاندان کی قربانیاں، وہ بھی پیش نظر رکھی جائے، اور خود ان کا اور رابطہ منقطع ہوا ہے علامہ کوکب صاحب سے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ رابطہ بحال کریں۔ جو قاضی کا ایک کردار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس بھی کچھ نمایاں چیزیں اگر آپ کے ذہن میں فوری طور پر یقینی طور پر آئیں گی تو کیا آج کے قاضیوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو علی علیہ السلام نے جو قاضیوں کے لیے قواعد و ضوابط اور شرائط معین کی ہیں، ان میں سے کچھ کا تعلق تو حکمرانوں کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق خود قاضی کے ساتھ ہے۔ حکمرانوں کو تو یہ کہا گیا کہ قاضی کو اتنی سیلری دو، اتنا اس کی ضروریات کا خیال رکھو کہ اس کے ذہن میں بالکل یہ بات آئے ہی نہ کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، اور جو عدل و انصاف ہے اس کا قتل کروں۔ علی کی جو آپ پوچھ رہے تھے کہ سب سے بڑی خوبی کون سی ہے، تو علی کی سب سے بڑی خوبی علی کا عدل ہے۔ عدل، اس لیے علی کی کہا جاتا ہے کہ یہ قتیل عدل ہے، قتیل عدالت ہے، شہید عدالت ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عدالت کے جو معیار اور جو پیمانے مقرر کیے، وہ قیامت تک کے لیے قاضیوں کے لیے، ججز کے لیے ضابطہ اخلاق ہیں۔ کاش کہ ہماری عدلیہ نیچے سے لے کر اوپر تک اس کا خیال رکھتے۔ نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل میں مجھ سے ججز کے لیے ضابطہ اخلاق مانگا گیا تو مجھے مرتب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو مولا علی علیہ السلام کے وہ مرتب کردہ قواعد و ضوابط جو قاضی اور جج کے لیے تھے وہی میں نے پیش کر دی کہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن دو چیزیں ہمیں خیال رکھنا ہوں گی۔ آج کا قاضی جو ہے اس کی تکلیف ظاہری احکام ہے کہ ظاہری حالات و واقعات کیا ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فیصلے ظاہری احکام پہ کیے، لیکن وہ باطن کو بھی جانتے تھے، ایک باطن نہیں، قرآن کے 70 باطن تک وہ جانتے تھے، لیکن کیونکہ عوام اس پہ اتر نہیں سکتی تھی پورا، لہٰذا انہی کو معیار بنایا کہ جو عام ہے۔ کئی واقعات آئے، ایک خاتون جو ہے وہ جھگڑا لے کر آئی، دو خواتین جھگڑا لے کر آئیں کہ جی یہ بیٹا میرا ہے اور بیٹی میری نہیں ہے، اور دوسری کیسی تھی بیٹا میرا ہے بیٹی میری نہیں ہے۔ تو کہا تو یہ تو کہ وہ حضرت عمر کا اصل تو آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں، لیکن وہ سمجھ سکے تو آپ کے پاس بھیجا تو آپ نے فرمایا، سمجھایا کہ جس کا بیٹا ہے وہ بیٹا لے لے، جس کی بیٹی وہ بیٹی لے لے۔ جب نہ مانی تو فرمایا دو ہم وزن شیشیاں منگوائی جائے، منگوائیں، کہا دونوں میں اپنا دودھ ڈالو۔ جب دودھ ڈال کے اس کو تولا گیا تو جس کا بیٹا تھا وہ 2 برابر دودھ وزنی تھا، اور جس کی بیٹی تھی وہ 1۔ تو کہا کہ یہ اس کی بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے۔ کہا آپ نے یہ کہاں سے فیصلہ کیا؟ کہا قرآن سے۔ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا، کہا لکھا ہے قرآن نے۔ جب میراث کو بنا فرمایا تو ارشاد للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حق ملے گا، تو خدا نے شیر مادر میں اس چیز کو سامنے رکھ دیا۔ یہ وہ الہی فیصلہ تھا جو علی ابن ابی طالب بیان کر سکتے تھے۔ 2 خواتین آتی ہیں، آ کے لڑتی ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، وہ کہتی ہے میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا جس کا وہ لے لو، نہیں مانے جب تو فرمایا کمبر تلوار لے کے آؤ۔ جب تلوار کا سنا تو حقیقی ماں تڑپ اٹھی کہ مولا علی علیہ السلام، یا علی یہ تلوار کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہا اس کو 2 ٹکڑے کر کے ایک تجھے دیتا ہوں، ایک اس کو دیتا ہوں۔ جو حقیقی ماں تھی تڑپ اٹھی، کہا مولا اسی کو دے دو، اللہ زندہ تو رہے گا نا، دور سے دیکھتی رہوں گی، کبھی نہ کبھی تو واپس مجھے مل ہی جائے گا نا۔ اور جو سوتیلی ماں، جو ماں نہیں تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے مولا اس کے 2 ٹکڑے کرو۔ بھلا ماں بھی اپنے بیٹے کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ سکتی ہے؟ صاحب علامہ سے قطع کلامی کی بات چاہوں گا، علامہ صاحب
दोबारा। तो ये इंसाफ था। इस किस्म के आपके ऐसे बेमिसाल फैसले हैं कि दुनिया उस पर हैरत अंगेज तरीके से उनको देखती है, लेकिन उनमें से हर एक में हमारे लिए सबक मौजूद है, पैगाम मौजूद है, उससे हमें सीखना चाहिए। ठीक है, अल्लामा कौकब साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। अल्लामा, आप जिक्र फरमा रहे थे कि हम दिन मनाते हैं, हम याद करते हैं, लेकिन क्या हम उनके जो आमाल हैं, जो अफ़ाल हैं, जो हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को उन्होंने देखा, खुद उन पर अमल किया, तो आज हम जब अपनी ज़िंदगी में हैं तो कौन सी चीज़ हमें रोकती है उस तरफ जाने से, और किन किन चीज़ों पर हमें मज़ीद अमल करने की ज़रूरत है? मेरे मोहतरम, हम लोगों की कमाई क्या है और हमारी ग़िज़ा क्या है और हमारी आदतें क्या हैं? क्या हम वाकई सही काम कर रहे हैं? कमाई हलाल है? जो ग़िज़ा ले रहे हैं, क्या उसमें हम लोगों की पूरी तसल्ली है? क्योंकि इन्हीं चीज़ों से खून तैयार होता है और खून से ही आपके मिजाज और आदतें आपकी तश्कील पाती हैं। आज के इंसान को हलाल हराम की परवाह नहीं है, इसीलिए वो एक तरह से आज़ाद अपने आप को किया हुआ है उसने। हम लोग अगर देखें तो शरीयत की तालीमात और सुन्नत की पाबंदी से हमारे किरदार तामीर होते थे। आज हम लोग गैरों से पॉलिसियाँ लेते हैं। हमारा निसाब सिर्फ दुनिया कमाना सिखाता है, हमें अखलाक और दीनियात नहीं सिखाई जाती हैं। हमारे मीडिया का हाल देख लीजिए कि हमारे जो ड्रामे हैं उनसे हम क्या तरबियत और क्या मैसेज दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखें तो फिर अगर दावा मोहब्बत आले बैत से, असहाबे नबवी से या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत से है, तो फिर हमने सिर्फ मोहब्बत का दावा किया है, हमारा कोई भी अमल उससे साबित नहीं है। और मैं कोई मुबालगा करूं, ना मेरे लिए मुफीद, ना उन हस्तियों को पसंद, तो हमने किधर जाना है? हमने कब्र में जाना है। हम अपनी हर बात के जवाब दे हैं। वो हस्तियां जिनके लिए हम कहते हैं कि वो अल्लाह की अता से महफूज हैं, उनका किरदार देखिए, वो अल्लाह से कितने डरने वाले हैं, उनकी ग़िज़ा देखिए। मौलाए कायनात को वलियों का बादशाह कहा जाता है, पिछली उम्मतों के भी वलियों के वो सरदार, उसके बावजूद उनकी मेहनत देखिए, घर के लिए पानी खुद भर के लाते हैं। उनका सलूक क्या है लोगों के साथ? आज हमारे सामने वो किरदार क्यों नहीं है? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को नबी पाक से जो मोहब्बत है और जो उन्होंने दीन की खिदमत की, आज हम दीन के मामले में अपने मफाद को तरजीह दे देते हैं, दीन को भूल जाते हैं। हमारे हुक्मरान हो, अदलिया हो या जितनी भी इंतज़ामिया हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ मौला अली खुलफाए सलासा के साथ, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के साथ 25 बरस क्या खिदमत अंजाम दी। वो लोग आपस में शीरो शक्कर थे, लड़ने वाले लोग आज के हैं। उनमें कोई अहले बैत और सहाबा में बड़ी मोहब्बत थी, रिश्तेदारियां थी। हज़रत अली अपनी औलाद के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रखते हैं, मोहब्बत की बात है। तो मुझे और आपको आज उनकी तालीमात को देखना चाहिए, उनका नबी से जो ताल्लुक़ था उसमें उनका किरदार देखना चाहिए। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अली को मानता हूं तो मैं अली की भी मानूं, उनकी क्यों नहीं मानता? अल्लाह तौफीक दे हमें, हम लोग मोहब्बत के जितने दावे हैं उनमें अपने आप को साबित कदम बनाएं और हज़रत अली से मोहब्बत के दावे को पूरा करने के लिए अपने आप को कौल व फ़ेल में उनके मुताबिक बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी जो राय है और जो लोगों को क्या करना चाहिए जब आप हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को याद करते हैं,